بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک اسلامی تحریروں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کس بار، تو اسی سلسلے میں ہم آج آگے بڑھتے ہیں۔ تو جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ حضرت ام المومنین حضرت ختیجہ طاہرہ پر تحریر کردہ سابقہ قسط پر بہت سے ایسے دوستوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا جن سے قبل آشنائی بھی نہ تھی۔ مجھے ادراک ہے یہ ساری پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مومنین کی اس محبت میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں مومنین سے اپنی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے مشروط کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے، آمین۔ حضرت ختیجہ طاہرہ سے آپ کی شادی جن وجوہات پر ہوئی اس کے متعلق سابقہ قسط میں لکھا جا چکا ہے، لیکن شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ حضرت ختیجہ کے لیے نہ صرف حیران کن بلکہ مسرور کن تھا۔ شادی کے فوراً بعد حضرت علی کو اپنی زیر کفالت لینا، حضرت جعفر کو حضرت عباس کی زیر کفالت دے کر شفیق چچا کا ہاتھ بٹانا ایک ایسا عمل تھا جو صلہ رحمی کا بہترین نمونہ تھا۔ پھر مختلف قبائل کو ملا کر غریبوں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں، یتیموں اور اجنبیوں کی مدد کے لیے ایک انجمن کی تاسیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا کارنامہ تھا۔ حضرت ختیجہ طاہرہ بڑی عقل مند اور زیر خاتون تھی۔ وہ بغور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی تھی اور یقیناً اپنے انتہا پر نازل تھی۔ جن خوبیوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے یہ گوہر نیاب چنا تھا، یہ گوہر اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ حضرت ختیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو کئی جبینیں کج ہوئیں، مگر وقت نے ثابت کیا واقعی ان کا انتخاب لاجواب تھا۔ اب حضرت ختیجہ طاہرہ کے انتخاب کو ذرا قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 32 تک مطالعہ کریں۔ اللہ اپنے نبی کی بیوی کو مختلف احکامات دینے کے بعد آخر میں فرماتا ہے کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے رجس دور کر کے تمہیں طاہر بنانا چاہتا ہے، لیکن ادھر حسن اتفاق دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہی ختیجہ طاہرہ سے ہوتی ہے۔ اسے حضرت ختیجہ طاہرہ کے معاشرے میں عزت و شرف کا اندازہ لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے قبل ہی طاہرہ تھی۔ سوسائٹی میں نبی کریم کے کردار کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب نبی کریم کی عمر تقریباً 35 سال تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ ہوا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا۔ تعمیر شروع ہوئی اور دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ حجر اسود کی تنصیب کا مقام آ گیا۔ اب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ بات بڑھتے بڑھتے تلواروں کے میان سے باہر آنے تک پہنچ گئی۔ ایسے میں مکہ کے انتہائی نفیس اور معمر انسان ابو امیہ سہیل بن مغیرہ مخزومی نے تجویز دی کہ جو شخص پہلے حرم میں داخل ہو اس پر فیصلہ چھوڑ دو، کیونکہ ابو امیہ میں اور خوبیوں کے علاوہ ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ جس قافلے کے ساتھ یہ سفر کرتے ان سب کا زاد راہ یہ اپنے پاس سے مہیا کرتی، اس لیے انہیں زاد العراقب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بھائی اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کے والد تھے۔ ان کی رائے کو سب نے قبول کیا۔ اللہ کے نبی کریم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ سب نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ سب سے زیادہ ابو امیہ سہیل بن مغیرہ کو خوشی ہوئی، کیونکہ خوبیوں والا انسان ہی خوبیوں والے انسان کی قدر کرتا ہے۔ نبی کریم کو جب معاملے کا پتہ چلا تو آپ نے سارا شرف خود سمیٹنے کے بجائے بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا۔ آپ نے چادر پھیلائی، اس پر حجر اسود کو رکھا اور سب قبیلوں کے سرداروں کو اٹھانے کا کہا۔ جب حجر اسود اپنے مقام پر پہنچ گیا تو آپ نے اسے مقررہ مقام پر نصب کر دیا۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و فراست کی داد دی کہ سب سرداروں کو اس شرف میں شامل کر کے اس یقینی جنگ کو آسان طریقے سے ختم کر دیا۔ مگر جہاں ہر طرف آپ کی تعریفیں ہو رہی تھی، وہاں ایک قریبی چچا اور اس کی بیوی پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ محمد بن عبداللہ کے عروج نے انہیں اندیشوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا اور
ابو لہب مکہ کے ان 4 امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا جن کے پاس تقریباً 700 تولے سونا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کا خادم تھا جس کا کام یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا تھا، مگر اس نے عروہ کا کیا خیال رکھنا تھا؟ اس نے تو اپنے یتیم بھتیجے کا کبھی خیال نہیں کیا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا ابو طالب کی تنگ دستی کی خاطر 10 سال کی عمر میں اجرت پر بکریاں چرانی شروع کر دی تھی۔ کہیں کہیں دن سرا میں ہر قسم کے سخت بیرہ موسم میں بھوک پیاس برداشت کرنا اور گھر نہ جانا، کیونکہ یہ بات پیٹ برو کو نہ کبھی سمجھ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ لیکن یتیم بچے کو بنو سعد کے ننگے پاؤں بکریاں چراتے بہت جلد سمجھ آ گئی تھی کہ اسے اپنے لیے اور اپنے شفیق چچا ابو طالب کے گھرانے کے لیے بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ اس کا بھی شام کو گھر لوٹنے کو جی چاہتا ہوگا، مگر لوٹ کے گھر جائیں تو کس کے لیے؟ نہ واپس آیا، نہ گھر میں میسر، نہ ماں کی ہے چین ممتا منتظر۔ یہی سوچ کر وہ یتیم سرام میں ٹھہر جاتا، نہ ماں کی بے چین ممتا منتظر، یہی سوچ کر وہ یتیم صحرا میں ٹھہر جاتا۔ لیکن آفرین ہے ابو لہب پر جس نے پلٹ کر نہ یتیم بھتیجے کی خبر لی اور نہ کمزور بھائی کی، حالانکہ یہ اس کے فرائض میں تھا، لیکن اسے صرف دولت اکٹھی کرنے کا شوق تھا، اس میں حلال حرام کی تمیز نہ تھی۔ معاشرے میں اس کی اخلاقی ساکھ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر خانہ کعبہ کے چڑھاوے کے سونے کے 2 ہرن چوری کرنے کا الزام بھی لگا۔ جمیل بھی بڑے باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی، اس نے بے موقع حضرت ختیجہ سے بدسلوکی شروع کر دی، مگر حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تحمل کا مظاہرہ کرتی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اس کے بیٹوں سے خطوبت کے بھی خلاف تھی، مگر حضرت ابو طالب جو اصل میں اس کے محرک تھے کی وجہ سے خاموش ہو گئی، کیونکہ ان علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ممنون اور ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی نے یہ رشتے ختم کرتے وقت نہ بھتیجے کی عزت مد نظر رکھی، نہ بھائی کی خیر خواہی کا خیال کیا، نہ بچیوں کے احساسات کو جانا اور نہ ہی حضرت ختیجہ کے اثار کی قدر کی۔ ابو لہب سے اپنے یتیم بھتیجے کا اخلاقی اور دنیاوی عروج برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ دوسری بار جب آپ نے کوہ صفا پر دعوت دی تو بھی آپ نے بات مکمل بھی نہ کی، تو اس نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، اس لیے بلایا تھا، اور اس طرح اس نے ماحول خراب کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ فجر اور سورہ الحمزہ، سورہ المعون کے مطالعہ سے اس کے ذہنیت کا ٹھیک اندازہ ہوتا ہے، اور آخر میں سورہ العاب نے دونوں میاں بیوی کے انجام سے پردہ اٹھا دیا۔ بدبخت ابو لہب موقع بے موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا لگتا ہے۔ دوسروں کی دشمنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، جبکہ ان دونوں میاں بیوی کی دشمنی بیک وقت محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ سے تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے نبی کی عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی، آپ میں فکر و تدبر بھی بڑھتا گیا۔ غور و فکر کے لیے تنہائی کی خاطر آپ شہر سے باہر اس بابرکت غار میں قیام کرتے، یہاں بعد میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ حضرت ختیجہ آپ کی غار حرا سے واپسی سے قبل ستو پیس کر تیار رکھتی، آپ گھر تشریف لاتے اور تھوڑا عرصہ قیام کے بعد ستو اور پانی لے کر دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی محترض نہ ہوئیں، بلکہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو ہر چیز پر مقدم رکھا، ہمیشہ آپ پر دل و جان سے فریفتہ رہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 36 میں جنتی عورتوں کا متعلق فرمایا، یہ جنتی عورتیں اپنے خامدوں کے ہم عمر اور ان پر فریفتہ ہوں گی۔ ادھر حضرت ختیجہ نے تو انتخاب بھی خود کیا، پھر کیسے فریفتہ نہ ہوتی۔ اسی فریفتگی میں ہی آپ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نشاور کر دیا، گویا دنیا میں ہی جنتی عورت کی خوبیاں آپ میں موجود تھیں۔ نبی کریم غار حرا تشریف لے جاتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی تو آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ واپس گھر تشریف لائے اور حضرت ختیجہ سے کہا، مجھے کمبل باری چادر اوڑھ دو۔ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی نیکسٹ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ صاحب سے دعاؤں کا طلبگار، اپنے لیے، اپنے بھائی سید شوکت وسیم کے لیے۔ تو اگر کسی صاحب کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ میرے پاس واٹس ایپ میں تحریری شکل میں موجود ہے، میں آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔